1000 days in isolation. قید تنہائی کے 1000 دن. ناظرین، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے تنہائی کی، صبر کی اور اختلاف کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہنے کی. ایک ایسا انسان جو 1000 دنوں میں بھی نہ جھک سکا، نہ کٹ سکا اور نہ کمپرومائز ہو سکا. السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں. آج 1 مئی 2026. ناظرین، آج کا پروگرام بہت خاص ہے. آج ہم بات کریں گے 1000 days in isolation، قید تنہائی کے 1000 دن. عمران خان کے ان دنوں کی کہانی جو سیاسی بحث سے آگے بڑھ کر ایک انسانی کہانی بن چکی ہے. مختلف رپورٹس اور سیاسی بیانات کے مطابق عمران خان ایک لمبی مدت سے قید میں ہیں، جہاں ان کی روزمرہ زندگی سخت پابندیوں کے درمیان گزر رہی ہے. صرف ایک چھوٹے سے 6x8 فٹ کے کمرے میں وہ قید ہیں، جہاں نہ روشنی ہے، نہ ہوا کا انتظام ہے، نہ ہی ان کو کوئی اور سہولت دی جاتی ہے. 22 گھنٹے اس کمرے میں رہتے ہیں وہ، اور 2 گھنٹے کے لیے ان کو صرف باہر نکالا جاتا ہے. نہ پڑھنے کے لیے کتابیں دی جا رہی ہیں، نہ ٹی وی ہے، بجلی بھی کاٹ دی جاتی ہے. دنیا سے لا تعلق کر دیا گیا ہے. فیملی ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد ہے. پچھلے 6 مہینے سے تینوں بہنیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. روزانہ وہ منگل کے دن، جب عدالت کی طرف سے انہیں بتایا گیا ہے کہ منگل کے دن ملاقات ہوگی، یہ منگل کے دن جاتی ہیں. صبح سے لے کر رات کی 9-10 بجے تک انتظار کرتی رہتی ہیں کہ شاید ملاقات کے لیے بلا لیا جائے، لیکن جیل انتظامیہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 6 مہینے ہو گئے ملاقات کے بھائی سے ان سے کسی سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. جیل کا عملہ تک جو کھانا دینے آتا ہے، جو کسی اور کام سے آتا ہے، صفائی کے لیے آتا ہے، تو وہ بھی سلام کا جواب نہیں دیتا وہ، کیونکہ اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. اگر وہ بات کرے گا، سلام کا جواب دے گا، تو وہ فارغ ہو جائے گا اپنے جاب سے. ظلم کی انتہا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ میڈیکل کی رسائی نہیں ہے، نہ ان کا ذاتی ڈاکٹر ان سے مل سکتا ہے، نہ ہی انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے ان کی مرضی کے مطابق. ان کی آنکھوں کی تکلیف بڑھ گئی ہے، 85% بینائی ضائع ہو چکی ہے، لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام باتیں پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک بڑی بحث کا حصہ بن چکا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ جانتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہے.
تنہائی صرف کمروں کی دیواروں کا نام نہیں ہے. تنہائی وہ ہوتی ہے جب آواز سنائی نہ دے، جب نہ چڑیوں کی چہچہک سنائی دے، نہ چڑیوں کا چہچہانا سن سکے، نہ مرغوں کا پان سن سکے، دنیا سے بے خبر ہو جائے. اپنے بچوں سے فون پر بات چیت کی بھی اجازت نہیں ہے. 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے کال ملاتے ہیں، لیکن ابھی پچھلے 3-4 مہینوں سے ان کی کوئی ملاقات بات نہیں ہوئی بچوں کی. نہ ہی وہ اپنے وکلاء سے مل سکتے ہیں، نہ ہی اپنے سیاسی قائدین سے مل سکتے ہیں کہ صلاح و مشورہ کر سکیں. یہ سارے دعوے اگر درست ہیں تو یہ صرف سیاسی قید نہیں، ایک گہری تنہائی کا تجربہ ہے. عمران خان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے. ان کے نام سے یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا پسند کرتے ہیں، چاہے انہیں اپنی آزادی کی قیمت بھی دینی پڑے. اس نیریٹو نے ان کے سپورٹر کے لیے انہیں ایک سمبل آف ریسسٹنس بنا دیا ہے. ناظرین، اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی قید ہیں. پٹیالہ جیل میں وہ بھی قید ہیں اور پٹیالہ جیل میں عمران خان بھی قید ہیں. ان کی ملاقات ویسے تو ہفتے میں ہونی چاہیے، ہر ہفتے جو عدالت کے سے وقت متعین ہے، لیکن ہر ہفتے ملاقات نہیں کرائی جاتی. جب دل چاہتا ہے جیلر کا تو وہ ملاقات کرواتا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. ان کی بھی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں جس طرح عمران خان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے. ابھی تک ڈاکٹر کی طرف سے وہ بھرپور علاج کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے. یہ تمام پہلو اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ یہ سیاست صرف پالیسیز نہیں ہوتی، یہ انسانی زندگیوں کو بھی متاثر کرتی ہے. یہاں سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا سیاسی اختلاف کا حل صرف کنفرنٹیشن ہے؟ کیا مکالمہ اور ٹرانسپیرنسی کے بغیر سسٹم مضبوط رہ سکتا ہے؟ اور کیا ایک لیڈر کی لمبی تنہائی ملک کے سیاسی مستقبل کو متاثر کرتی ہے؟ پاکستان کی سیاست آج ان سوالوں کے درمیان کھڑی ہے. ناظرین، اس موضوع پر 2 مختلف نیریٹیوز موجود ہیں. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانونی عمل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ سیاسی دباؤ اور ڈسینٹ کو محدود کرنے کی صورت ہے. حقیقت ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے اور وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا نیریٹو زیادہ مضبوط ہے. 1000 دن کی تنہائی صرف ایک قیدی کی کہانی نہیں، یہ ایک سوچ، ایک مستقبل اور ایک روایت کی کہانی. آج یہ سفر 1000 دن سے آگے بڑھ چکا ہے. یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے ایک آئینہ ہے. اور شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ تنہائی کسی نئی تحریک کو جنم دے گی یا یہ سیاسی نظام کے لیے ایک امتحان ثابت ہوگی؟ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
کیا یہ قید ایک نیریٹو کو مضبوط کر رہا ہے یا یہ سسٹم کے لیے ایک ضروری قدم ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جس طرح میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے تمام جاننے والوں کے لیے خیر کی دعائیں کیا کریں، اور ناظرین اس خیر کی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔